تاب کے درگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون علیہ اللعنہ کے درمیان جو مکالمہ چل رہا تھا، طویل اس کی بحث سامنے آئی۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو وعدے کیے تھے ایمان لانے پر جو کچھ حاصل ہوگا فرعون کو، اس سلسلے میں فرعون نے پہلے تو آسیہ سے مشورہ کیا، اور آسیہ نے فرعون سے کہا کہ موسیٰ کی بات فوراً مان لو، بڑا آدمی آ کر تیرے پاس ایسے مشورے دے رہا ہے، ایسے آفرز دے رہا ہے، تو عقل مندی یہی ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ لیکن فرعون چونکہ سرکش تھا اور اس کا رائٹ ہینڈ حامان بڑا غلیظ انسان تھا، تو اس نے حامان سے مشورہ بھی کرنے کا ارادہ کیا۔ اس پر حالانکہ آسیہ نے روکا، آسیہ کو یقین تھا کہ حامان اچھے مشورے نہیں دے گا، لیکن فرعون نے بہرحال یہ طے کر لیا تھا کہ میں حامان سے بھی مشورہ کروں گا۔ تو اب فرعون حامان سے مشورہ کرتا ہے، تو یہ سننے کے بعد کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایمان لانے پر جو وعدے کیے ہیں اور جو ایمان لانے کی بات موسیٰ نے کی ہے، اس پر حامان کا جو ریئیکشن ہے وہ بڑا غور کرنے کے قابل ہے۔ اور عام طور پر اللہ کے راستے میں آنے والے کسی بھی انسان کے ساتھ جو اس کے بظاہر دوست بنے پھرتے ہیں، وہ کس طرح سے اس کا ریئیکشن ظاہر کرتے ہیں، اس کا آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا۔ ستیزہ رو بسختی عاقبت، گفت با حاما برائے مشورت۔ آسیہ سے مشورہ کرنے کے بعد بالآخر چونکہ فرعون نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب میں حامان سے مشورہ کروں گا، تو اس جھگڑا کرنے والے حامان، ضدی حامان کی ایک مزاج تھی کہ وہ جب کوئی بات بولتا تو ضد کے ساتھ اس کے اوپر اڑ جاتا تھا۔ تو اس ضدی حامان سے مشورہ کرنے کے لیے فرعون نے حامان سے بات کی۔ تو اب حامان سے جا کر فرعون نے کہا، وعدہ ہائے کلیم اللہ را، گفت محرم ساخت گمراہ را۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو وعدے کیے تھے ایمان لانے پر جو حاصل ہوگا، اس کے حوالے سے فرعون نے حامان کو بتایا۔ اور یوں سمجھیے کہ ایک بدبخت اور بدنصیب کو ایک بدبخت اور بدنصیب نے اپنا رازدار بنایا۔ یہ بات جو موسیٰ نے فرعون سے کہی تھی وہ حامان سے مشورہ کرنے کی نہیں تھی، لیکن وہ حامان چونکہ اس کا رائٹ ہینڈ تھا، لہٰذا فرعون نے سوچا کہ حامان سے مشورہ کرنا ہی چاہیے۔ گفت با حاما چو تنہایش بدید، جست حامان و گرے بارہ درید۔ جب حامان کو فرعون نے دیکھا کہ وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، تو کہا کہ چلو یہی اچھا موقع ہے، لوگوں کے سامنے بات کرنے کی نہیں ہے، حامان سے مشورہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی فرعون نے حامان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی باتیں کہیں، اچانک حامان اچھل پڑا، کیا کہہ رہے ہو؟ اور اس شدت کے ساتھ اپنا گریبان پھاڑ لیا غصے سے کہ آپ ایسے موسیٰ کی بات پر اتنا یقین کر کے آ کے مجھ سے مشورہ کر رہے ہیں؟ بانگ ہا زد گریا ہا کر دالیں، کوف دستارو کلاہرا برزمی۔ اس لعنتی نے منہ سے ایک دم نعرہ لگایا، یہ کیا ہے، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ اور فوری رونے لگا۔ آپ نے یہ بات سنی کیسے موسیٰ سے؟ غصے کے مارے اپنی ٹوپی اتاری، اپنا امامہ اتارا اور زمین پر پٹک دیا۔ آپ نے سنائی کیسے موسیٰ سے یہ بات؟
کہ چگونا گفت اندر روئے شاہ ان چنی گستاخ حرف تباہ۔ ایک بڑے بادشاہ کے سامنے موسیٰ کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ باتیں کہے؟ ایسے گستاخ نے ایسے بڑے بادشاہ کے سامنے آ کر دلیری کے ساتھ یہ باتیں کہہ کر گزرا، اور آپ نے کوئی ریئیکشن بھی ظاہر نہیں کیا؟ فوری اس کو قتل کر دینا چاہیے تھا، فوری جس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے تھا۔ اتنی ہمت کیسے ہوئی موسیٰ کی آپ کے سامنے آ کر ایسی باتیں کہیں؟ گویا کہ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ تم بادشاہ ہے، تم میرے تابع فرمان بنو، میں نبی ہوں، میری اتباع کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا، آپ بہت بڑے بادشاہ ہیں، وہ غلام ہیں، آپ اس کی بات کیوں سنیں گے؟ جملہ عالم را مسخر کردتو، کار را با بخت چون زر کردتو۔ آپ نے تو تمام دنیا کو تابع فرمان بنایا ہے، ساری دنیا آپ کے اشاروں پر ناچتی ہے۔ آپ نے اپنی اقبال مندی، اپنی ہنر مندی اور اپنے کمالات سے آپ نے اپنے کام کو سونے کی طرح خالص بنایا ہوا ہے۔ آپ اتنی بڑی ہستی ہیں اور آپ موسیٰ کی بات سنتے ہیں؟ از مشارق وز مغارب بے لجاج، سوئے تو آرند سلطانہ خراج۔ مشرق سے مغرب سے دنیا کے کونے کونے سے لوگ آپ کی خدمت میں آتے ہیں، خراج لاتے ہیں، ٹیکسز ادا کرتے ہیں، کوئی آپ کے سامنے چوں نہیں کر سکتا۔ آپ کی اتنی بڑی سلطنت، ایسی شان و شوکت ہے کہ بڑے بڑے لوگ بھی دنیا کے کونے کونے سے آپ کے سامنے آ کر جھکتے ہیں۔ بادشاہاں لب ہمی مالند شاد، بر ستانہ خاک تو اے کی خبات۔ آپ کا خوف، آپ کا دبدبہ ایسا ہے دنیا کے اوپر کہ چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کے جو بادشاہ ہیں وہ آپ کے سامنے آ کر ہوٹ ملتے ہیں، ان کا منہ نہیں کھلتا آپ کے خوف اور ہیبت اور دبدبے سے۔ آپ کے آستانے کی خاک پر آ کر جھکتے ہیں، آپ اتنے بڑے ہیں، اور آپ موسیٰ کی ان باتوں پر اہمیت بھی دیتے ہیں۔ اسپ باغی چوب بینت اسپ ماں، روب گردانت گریزت بے عصا۔ گھوڑا جب باغی ہو جاتا ہے اور جب ہمارے گھوڑے کو دیکھتا ہے تو گھوڑے کے اوپر بھی خوف طاری ہو جاتا ہے، اس کو ڈنڈے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ کا خوف و دبدبہ اتنا زیادہ ہے۔ اب یہ فرعون کے جو خوف و دبدبے کی جو کیفیت ہے اس کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ گھوڑا بھی آپ کے گھوڑے کو جب دیکھتا ہے تو اس کے اوپر بھی خوف اور لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ جب کسی سرکش گھوڑے کو سیدھے راستے پر لانا ہوتا ہے تو اس کو چابک مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کے گھوڑے کے سامنے لا کر کھڑا کر دو، وہ رائٹ ہو جاتا ہے۔ طاقتور آدمی جب اس کا دبدبہ کسی کمزور کے سامنے آتا ہے تو کمزور ہتھیار ڈال دیتا ہے، اس کو بھاگ جانا پڑتا ہے۔ تاکنو معبود و مسجود جہاں، بودہی گردی کمینہ بندگاں۔ اب تک تو عالم یہ ہے کہ آپ دنیا کے معبود ہیں، لوگ آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ مسجود ہیں، لوگ آپ کے سامنے آ کے سجدہ کرتے ہیں، اور اب آپ ایک نبی کو مان کر اس کے امتی بن کر ایک حقیر بندہ بننا چاہتے ہیں، ایک تابع فرمان بننا چاہتے ہیں۔ اب موسیٰ آپ کو پہلے تو ایمان لانے کے لیے کہے گا، اس کے بعد پھر احکام کی تعمیل کرنے کے لیے کہے گا، یہ کرو وہ مت کرو۔ اب اوامر و نواہی شروع ہو جائیں گے، ڈوز اینڈ ڈونٹس شروع ہو جائیں گے، یہ کرنا وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ یہ آپ سے نہیں ہوتا۔ سرکشی، انانیت، غرور، تکبر کے لیول پر جب انسان چلا جاتا ہے تو انسان سے یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں ہوتے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ ہماری زندگی ہم اپنی مرضی سے جئیں گے، کسی کی بات کیوں سنیں؟ وہ کون ہوتا ہے ہم کو حکم دینے والا؟ یہ کرو وہ مت کرو۔ اور آپ تو اتنے بڑے بادشاہ، ایسا کروفر، ایسا شاہی دبدبہ آپ کا، آپ موسیٰ کی بات سنیں گے؟ در ہزار آتش شدن زی خوش ترست، کہ خداوند شود بندہ پرست۔ وہ آپ کو ڈراتا ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، آگ میں ڈال دیا جائے گا نا۔ آگ میں نہیں، 1000 آگوں میں جانا بھی اس سے بہتر ہے کہ ایک بادشاہ، ایک آقا کسی غلام کی بات سنیں۔ مر جانا اچھا ہے اس سے۔ آپ آقا ہو کر آپ ایک غلام کی بات سنتے ہیں، اس سے اچھا تو مر جانا ہے۔ ایسی ذلت کی زندگی نہیں چاہیے آپ کو۔ نہ بکش اول مرا اے شاہی، تان بینت چشم من بر شاہی۔ اے بادشاہ ایسا نہیں، آپ موسیٰ کی باتوں کو بالکل نظر انداز کر دیجئے، بلکہ اس کی اس طرح کی جو ہمت ہوئی ہے آپ کے سامنے بولنے کی، اس کو سزا دینا چاہیے۔ اگر آپ پھر بھی یہ چاہتے ہیں کہ موسیٰ کی بات سنیں
اس کی تابع داری کریں تو بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے مجھے قتل کر دیں، کیونکہ میری آنکھ یہ نہیں دیکھ سکتی کہ میرا بادشاہ جس کے سامنے ساری دنیا جھکتی ہے، جس کو میں مانتا ہوں، وہ کسی اور کی تابع داری فرما برداری کرے۔ میں نہیں دیکھ سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں موسیٰ کی بات سننا تو پہلے مجھے مار ڈالیے، میں نہیں دیکھ سکتا۔ خسروا اول مرا گردن بزن تان ابینت ایم مزلت چشم من، اے شاہ مجھے قتل کر دیجیے تاکہ یہ ذلت کی زندگی جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں میری آنکھ نہ دیکھے۔ خود نبودستو مبادہ اینچنی کہ زمیں گردوں شہد گردوں زمیں، ہرگز ایسا کبھی نہیں ہوا ہے اور نہ ہوگا دنیا میں کہ زمین کبھی آسمان بن جائے اور آسمان زمین بن جائے۔ آپ آسمان ہیں، وہ زمین ہے۔ اب وہ بادشاہ بن کر آپ کو غلام بنانا چاہتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آسمان آسمان ہی رہے گا، زمین زمین ہی رہے گی۔ بندگامہ خواجہ تاشے ماشوند بے دلامہ دل خراشے ماشوند، ہمارے جو غلام ہیں، ہمارے جو تابع فرمان ہیں، ہماری جو رعایا ہے، جو ہماری اشارے پر کام کرتی ہے، وہ کل کے دن ہماری برابری کریں، ہمارے خواجہ تاش، ہمارے پیر بھائی، ہمارے ساتھی، ہمارے دوست بنیں؟ ایسا نہیں۔ آپ بڑے ہیں، آپ ان کے برابر کے نہیں ہیں۔ وہ بے یار و مددگار، بے مایا، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، غریب، وہ آدمی ہے موسیٰ، اور آپ کے پاس کیا نہیں ہے؟ اس کی برابری، آپ کی برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ہم سے ڈرنے والے کل تک ہم سے ڈرتے تھے، آج ہمارے دل کو چھیلنے والے بن جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ چشم روشن دشمنانو دوست کور، گشت مارا پس گلستاں خیر کور، دشمنوں کی آنکھوں میں روشنی آ جائے اور دوست اندھا ہو جائے۔ اگر ایسا ہوگا تو ہمارے لیے ہمارا چمن بھی قبر کا گڑھا بن جائے گا۔ یہ ہمارا دشمن ہے موسیٰ، اس کی آنکھوں میں نور آ رہا ہے، اس کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے، اور آپ ہمارے دوست ہیں اور آپ اندھے ہو رہے ہیں اس کی باتوں میں آ کر۔ تو یہ تو بہت بری بات ہے، بری علامت ہے۔ ہم اب تک چمن والی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس کی بات مان لی تو یہ ہماری چمن والی زندگی قبر کا گڑھا بن جائے گی۔ کسی قیمت پہ آپ اس کی بات نہیں ماننا چاہیے۔ یہ کس نے کہا؟ حامان نے فرعون کو مشورہ دیا۔ اب یہ حامان کے مشورے پر، واقعے کو آگے بڑھانے سے پہلے اب مولانا روم کے اپنے کومنٹس کیا ہے حامان کے اس مشورے کے حوالے سے، اب وہ آپ کو بتایا جائے گا۔ دوست از دشمن ہمی نشناختو، نردرا کورا نہ کجمی باختو۔ اصل میں کیا ہے، حامان اچھے اور برے کی تمیز رکھنے والا نہیں تھا، دوست اور دشمن میں امتیاز کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے اپنے اندھے پن کی وجہ سے بازی الٹی چلی۔ حامان کی خرابی، کمزوری یہ تھی کہ اس نے سچائی کو اور جھوٹ کو، حق کو اور باطل کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی۔ اپنا کون ہے، برا کون ہے، غیر کون ہے، اچھا کون ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اس کو جو دکھائی دیتا تھا وہ وہی بات کرتا تھا۔ اس لیے اس نے مشورہ بھی دیا تو الٹا مشورہ دیا۔ دشمن تو جست نبوت اے لئیں، بے گناہ را مگو دشمن بے کی۔ اے لعنتی انسان، اب مولانا روم خطاب کر رہے ہیں حامان سے، اے لعنتی انسان، تیرا دشمن تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو دوسروں کے اندر دشمنی ڈھونڈتا ہے، موسیٰ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ موسیٰ تیرا دشمن نہیں، اصل میں تو خود تیرا دشمن ہے۔ یہ جو کینہ ہے تیرے اندر بھرا ہوا، اس کی وجہ سے تو بے قصوروں کو بھی اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ جن کے اندر خرابی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، کینہ ہوتا ہے، وہ لوگ اپنے چاہنے والوں کو بھی اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ وہی حال حامان کا تھا۔ پیش تو این حالت بد دولتست کے دوادو اول و آخر لتست۔ یہ جو حالت ہے تیری، دنیا داری کی حالت، عیش پرستی کی زندگی، کر و فر، یہ جاہ و حشمت، یہ عزت، یہ مال و متاع، یہ نوکر چاکر، یہ محل، یہ سلطنت و حکومت، تو اس کو دولت سمجھتا ہے۔
یہ اصل میں تیری بری حالت ہے، دولت نہیں ہے، لیکن تو اس کو دولت سمجھتا ہے۔ یاد رکھ، جو لوگ دنیا داری کرتے ہیں، دنیا داری ہی کو دولت سمجھتے ہیں، اس کی ایک خاص علامت ہے، اس کی ابتدا تو بھاگ دوڑ ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، اسٹرگل ہوتا ہے، دنیا اچھی سے اچھی کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ اس کے لیے کیا کیا نہیں کرتا انسان، میری زندگی اچھی ہو، میرا کیریئر اچھا ہو جائے، میرے پاس مال دولت رہے، میرے پاس گاڑی بنگلہ رہے، میرے پاس عزت رہے، لوگ مجھے عزت سے بلائیں، پیسے والوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہو۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ اس کو بھاگ دوڑ، یہ حاصل کرنے کی جو انسان کوشش کرتا ہے، یہ اس کی ابتدا ہے۔ دوا دو، بھاگ دوڑ، کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا، یہ اول ہے اس کا، آخر لتس، اور اس کا انجام لات ہے۔ کیونکہ دنیا کسی کو بھی ہمیشہ کے لیے ملی ہی نہیں ہے۔ تم کوشش کرتے ہو اس کو حاصل کرنے کی، وہ کچھ دنیا تم کو مل جاتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ لات مار کے چلی جاتی ہے۔ دنیا کبھی کسی کی نہیں ہوئی ہے، ابتدا میں وہ تجھے تھوڑی مل جائے گی، لیکن اس کے بعد وہ تجھے لات مار کر چلی جائے گی۔ یا تو آپ دولت، عزت، شہرت، ہر چیز سے محروم ہو کر سڑک پہ آ جائیں گے، یا پھر سب کچھ رکھ کر قبر میں چلے جائیں گے۔ دونوں میں سے کوئی ایک بات تو ہوگی۔ اگر آپ دنیا میں رہے تو دولت جا سکتی ہے، اور اگر دولت ہے تو آپ جا سکتے ہیں۔ دونوں کا میل زیادہ ٹائم تک رہنے والا ہے ہی نہیں، وہ لات مارنے والی ہے۔ گر ازیں دولت نہ تازی خز خزاں، ای بہارت راہ ہمیں آیت خزاں۔ اگر تم اس نام نہاد دولت، سو کالڈ ویلتھ کو چھوڑ کر نہ بھاگو، آہستہ آہستہ اس کو اپنے سے دور نہ کرو، تو یاد رکھو تمہاری روحانیت کے اوپر جو بہار ہے وہ خزاں میں کنورٹ ہو جائے گی۔ جتنا دنیا کے پیچھے تم بھاگتے جاؤ گے، تمہارا اسپریچولزم برباد ہوتا چلا جائے گا۔ اسپریچولزم والا جو باغ ہے نا، وہ آہستہ آہستہ اس کے پتے سوکھتے جائیں گے، اور بہار سے ہرا بھرا تمہارا باغ خزاں والا بن جائے گا۔ مشرق و مغرب چو تو بس دیدہ اند، کہ سرے ایشاں زتن ببریدہ اند۔ تجھ جیسے مشرق و مغرب نے بہت دیکھے، اے حامان، اے فرعون، تو سمجھتا ہے جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے تو بادشاہ ہے، تجھ سے پہلے ہزاروں بادشاہ گزرے ہیں ایسے، اور ہو سکتا ہے تیرے بعد بھی بہت بڑے سلطنت والے، حکمرانی والے دنیا میں آئیں گے، ساری دنیا پر حکومت کریں گے، ہر جگہ اپنا سکہ چلانے کی کوشش کریں گے، ہر جگہ اپنا حکم چلانے کی کوشش کریں گے، ایسے بہت آئیں گے، لیکن آئیں گے وہ بھی جائیں گے، وہ بھی ہمیشہ نہیں رہنے والے ہیں۔ تو تجھ جیسے بہت آئے گئے، ان کے سر دھڑ سے جدا ہو گئے، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں۔ فات الفوت افن الموت، اینا کسرا و اینا انوشروان۔ کسرا اور انوشروان جیسے بڑے بڑے بادشاہ بھی گزرے ہیں، کہاں ہے؟ کسی کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے، کسی کے محلات تک نہیں ہے، کھنڈروں میں تبدیل ہو گئے۔ مشرق و مغرب کے نبوت برقرار، چوں کنند آخر کسیرا پائیدار۔ یہ جو مشرق مغرب ہے نا، ایسٹ ویسٹ، نارتھ ساؤتھ، یہ جو دنیا ہے، یہ خود اپنے آپ میں پائیدار نہیں ہے، پرماننٹ نہیں ہے، تو وہ دوسرے کو پرماننٹ کیسے بنا سکتی ہے؟ جو خود پرماننٹ نہیں ہے وہ تم کو کیا پرماننٹ بنائے گا، پائیدار بنائے گا؟ یہ خود ختم ہونے والی ہے، تو تم کہاں سے زندہ رہو گے؟ تم کہاں سے اس دولت کے ساتھ دنیا میں جی پاؤ گے زیادہ دن تک؟ تو بداں فخراوری کستر سبند، چاپ لوست گشت مردم روز چند۔ تم اس دولت پہ فخر کرتے ہو، چاپلوسی کرتے ہو، بڑے لوگوں کے پیچھے پیچھے پھرتے ہو، دنیاوی بڑے جو جاہ و حشمت والے ہیں، یا پھر حکمرانی والے ہیں، یا پھر پولیٹیکل اثر و رسوخ والے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہو نا۔ جب وہ آتے ہیں تو تم سارا کام چھوڑ کر ان کے پیچھے چلے جاتے ہو۔ یہ اس طرح کے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جو چاپلوس ہوتا ہے، کوئی غرض وابستہ ہوتی ہے، کچھ ہم بھی کام نکال لیں اپنا، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ خوف والے ہوتے ہیں، ڈر والے ہوتے ہیں، ان سے ملا کے رکھو، اپنا فائدہ ہے۔
ورنہ یہ کچھ بھی ہمارا برا کر دیں گے. تو یا تو لالچ ہوتا ہے اس کے لیے چاپلوسی کرتے، یا پھر خوف ہوتا ہے جس کی وجہ سے چاپلوسی کرتے. اور یہ سب چند روز کے لیے، چند روز کے لیے انسان تیرے خوشامدی بن گئے ہیں. جب تک تیرے پاس پاور ہے، جب تک تیرے پاس کرسی ہے، تب تک دنیا تیرے پیچھے پیچھے ہے. جس دن تیرے ہاتھ سے پاور چلا گیا، جس دن تیرے ہاتھ سے کرسی چلی گئی، یہ لوگ تیرے پیچھے دکھائی بھی نہیں دیں گے. ایسا دنیا نے ہزاروں واقعات دیکھے. جب تک کرسی، جب تک پاور ہے، پیچھے پیچھے لوگ ہیں. اور جیسے ہی یہ چھین لیا گیا، کوئی تمہارا نہیں ہوگا. آپ جب تک کہ زر لٹائیں گے، آپ کے زیر دست ہے دنیا. کھینچ کر ہاتھ تجربہ کر لو کتنی مطلب پرست ہے دنیا. یہ ہے دنیا کی اصلیت و حقیقت. ہر کرا مردم سجودے می کنت، زہر اندر جان او می آگنند. جس شخص کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، یعنی جس کے سامنے جھکتے ہیں، جس کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں، اس کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اصل میں اس کی جان کے اندر زہر بھرتے ہیں. ضرورت سے زیادہ کسی کی تعظیم، ضرورت سے زیادہ کسی کی قدر و منزلت کرنا، اس کے لیول سے زیادہ اس کی چاپلوسی کرنا، اس کو بڑا ماننا، یہ ماننے والے کی تو عاجزی ظاہر کرتا ہے، یہ چاپلوسی ظاہر کرتا ہے. لیکن جس کو ایسا کیا جا رہا ہے، جس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اس کے لیے زہر ثابت ہوتا ہے. وہ تکبر والا بن جاتا ہے، وہ غرور والا بن جاتا ہے. تو یہ جان میں زہر بھرنا کہتے ہیں اس کو. چونکہ برگردد ازو آساج دش، داند او کان زہر بودو منہ بدش. اور پھر جب تک وہ سجدہ کرنے والا، اس کے پیچھے پیچھے پھرنے والا، اس کے پیچھے پیچھے رہتا ہے، وہ بڑی مستی کے ساتھ چلتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے اندر اندر. لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں، لوگ میرے سامنے جھک رہے ہیں، لوگ مجھے بڑا مان رہے ہیں، اور اندر ہی اندر بڑا خوش ہوتا ہے. لیکن جب یہ لوگ روگردانی اختیار کرتے ہیں، یہ لوگ پیچھے سے بھاگ جاتے ہیں، تو وہ جان جاتا ہے کہ وہ اور اس کی سرداری دونوں بھی اس کے لیے زہر تھی. تب پتہ چلتا ہے جس چیز کے پیچھے وہ جا رہا تھا، جس کی مستی اس کے اوپر طاری تھی، اس کے اندر زہر تھا. اے خنک آرا کے ذلت نفسہ، وائے آں کز سرکشی شد چون کوہ او. قابل مبارکباد ہے وہ آدمی جس کا نفس فروتنی والا بن گیا، ڈاؤن ٹو ارتھ ہوا، خاکسار بنا، اکڑ کر رہنے والا. ایک وقت کے بعد اس کی گردن کٹ دی جاتی ہے. لیکن جو عاجزی انکساری والا ہے، کہیں بھی بیٹھ جائے، کسی کے ساتھ بھی اس کی عزت میں کوئی فرق نہ آئے، بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ نیچر کا آدمی ہے، وہ بڑا قابل مبارکباد ہے. اور اس پر افسوس ہے جو اپنی سرکشی، انانیت کی وجہ سے پہاڑ کی طرح بنتا ہے، مضبوط ہو کر اکڑ کر پہاڑ کی طرح بنتا ہے. ای تکبر زہر قاتل داں کے ہست، از میں پر زہر گشت آں گی جو مست. جو تکبر ہوتا ہے، بڑے ہونے کا احساس ہوتا ہے، میں کچھ اسپیشل ہوں، میرا کوئی خاص مقام ہے، میری کوئی خاص عزت ہے، دوسروں سے مجھے کچھ خصوصیت حاصل ہے، یہ خیال بھی زہر ہے، قتل کرنے والا زہر ہے. اگر کسی کے دل میں ایسا خیال آتا ہے یا لایا جاتا ہے کہ میں کچھ اسپیشل ہوں، تو سمجھ لو کہ آپ کو اسپیشل کہنے والے آپ کے اندر زہر بھر رہے ہیں. آپ انسان ہیں تو کچھ اسپیشل نہیں ہیں. تکبر، بڑائی، یہ آپ کے لیے زہر ہے. مستی طاری ہوتی ہے، لوگ جب آپ کو بڑا کہتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کا کوئی اسپیشل مقام سمجھتے ہیں، تو یہ سن کر، ان کا رویہ دیکھ کر آپ کے اندر مستی تو طاری ہوتی ہے. لیکن یاد رکھو، یہ مستی زہر بھری مستی ہے. مست تو بنتا ہے، انجوائے تو کرتا ہے، لیکن ایسا انجوائے کرنے والا بے وقوف کہلاتا ہے. کیوں بے وقوف کہلاتا ہے؟ اب اس کی ایک اور مثال آپ دیتے ہیں. چوں میں پر زہر نوشت مدبرے، اس طرب یکدم جنبانت سرے.
اب دیکھیے ایک شراب ہے، ایک گلاس میں ڈال دی گئی اور بہت ہی مست کر دینے والی اور بہت ہی نشہ دینے والی شراب ہے، کسی کو پلا دی گئی تو وہ پیتے ہی ایک دم مستی میں چلا جاتا ہے. لیکن اس شراب کے اندر اگر زہر ڈال دیا گیا ہے تو کیا ہوگا؟ کچھ وقت کے لیے مستی تو آئے گی، لیکن پھر کیا ہوگا انجام؟ تھوڑی دیر کے لیے تو وہ جھومے گا، لیکن بعد یکدم زہر در جانش فتد، زہر در جانش کنت داد و ستد. تھوڑی دیر کے بعد ہی شراب اپنا اصلی رنگ دکھائے گی اور جان کے اوپر اثر کرنا شروع کرے گی، اور پھر آہستہ آہستہ موت کے گھاٹ اتر جائے گا. تو یہ جو مستی ہے نا، اس مستی کے پیچھے مت جاؤ. اس شراب کے اندر زہر ملا ہوا ہے. اگر کسی آدمی کو پتہ چل جائے کہ فلاں شربت میں زہر ملا ہوا ہے تو چاہے کتنا ہی اس کا پسندیدہ شربت ہو وہ کبھی نہیں پیے گا، حالانکہ اس کی پسند کا ہے. جس کے پیچھے وہ مارے مارے بھاگ رہا تھا نا، وہ چیز اس کو ملی، لیکن تب بھی وہ نہیں کھائے گا کیونکہ اس کے اندر زہر ہے. گر نداری زہری اشرا اعتقاد، گرچہ زہر آمد نگر در قوم عاد. اگر اس کے زہر کے اوپر آپ کو اعتقاد نہیں ہے، if you are not ready to believe in that poison، وہ شربت کے اندر زہر ملا ہوا، اس کے اوپر آپ کو اگر اعتماد یقین نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا کہ اس کے اندر زہر ہے، حالانکہ ہے، تو آپ کیا کرو؟ قوم عاد کی کہانی سنو. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل سے قوم عاد. یہی تکبر کی وجہ سے یہ قوم ہلاک کر دی گئی تھی. اس کی مثال سامنے ہے نا. آپ سمجھتے ہیں کہ زہر نہیں ہے، برباد نہیں ہوں گے، تو قوم عاد کیوں برباد ہوئی تھی پھر؟ اسی وجہ سے تو ہوئی تھی. اگر آپ بھی قوم عاد کے راستے پر چلیں گے تو آپ کا بھی وہی حشر ہوگا. چونکہ شاہ دست یابت بر شہ بکشدش یا باز دارت در چہے. اب دیکھیے، جب دو بادشاہوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، اور ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پر قابو پا لیتا ہے اور اس بادشاہ کو گرفتار کر کے لا لیا جاتا ہے، تو یہ بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ مہمان نوازی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یا تو اس کو قتل کر دیتا ہے یا اس کو کنویں میں قید کر دیتا ہے. چھوڑتا نہیں ہے. دشمن بادشاہ کو ایک بادشاہ قابو پانے کے بعد، جیتنے کے بعد، گرفتار کرنے کے بعد چھوڑتا نہیں ہے، یا تو کنویں میں قید کر دے گا یا قتل کر دے گا. ور بیابت خستہ افتادہ راہ مرہم سازد شہو بدہد عطا. اس کے برخلاف جنگ کے بعد اگر کوئی سپاہی میدان جنگ میں زخمی پڑا ہوا کسی بادشاہ کو مل جائے، وہ تڑپ رہا ہے، تو بادشاہ کیا کرتا ہے؟ اس کو قتل کر دیتا ہے؟ سپاہی کو نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کو لے کے آتا ہے، اس کی مرہم پٹی کرتا ہے. سپاہی کی مرہم پٹی کی جا رہی ہے اور بادشاہ کو قتل کر دیا جا رہا ہے. حالانکہ وہ سپاہی اسی بادشاہ کا تھا، لیکن اس کو قتل نہیں کیا جاتا. سپاہی کو قتل نہیں کرتے، بادشاہ کو قتل کر دیتے ہیں. گرنہ زہرستاں تکبر پس چرا کشت شہرہ بے گناہ بے خطا. سپاہی لڑتا رہا آپ کی فوج کے ساتھ، اس کے ساتھ تو آپ ایسا سلوک کر رہے ہیں کہ اس کی مرہم پٹی کرتے ہیں، اور بادشاہ تو میدان جنگ میں تھا ہی نہیں، اس نے تو لڑا ہی نہیں، پھر اس کو قتل کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو بے گناہ بے قصور ہے، اس کو مارا جا رہا ہے. وی دیگر را بیز خدمت چون واخت زیند و جن سے زہر را بایت شناخت. پہلے والے کو تو نوازا گیا، زخمی سپاہی کو تو نوازا گیا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا، دوسرے کو کیوں ایسا کیا گیا؟ یہ بھی تو سوچئے. ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ اس فرق کو سمجھنا چاہیے. یہ بھی ایک زہر ہے، وہ بھی ایک زہر ہے، یہ بھی دشمن ہے، وہ بھی دشمن ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے اس کو پہچانو. راہزن ہرگز گدائے را نزد گرگ گرگے مردرا ہرگز گزد. کبھی کسی ڈاکو کو آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ کسی فقیر اور بھکاری کو اس نے مار ڈالا ہو. کبھی کوئی ڈاکو کسی غریب فقیر مسکین کے اوپر حملہ کرتا ہے، اس کے گھر میں لوٹ مچاتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ کبھی نہیں. کسی بھیڑیے نے کسی مردہ بھیڑیے کو کبھی نہیں پھاڑا. ایک خون خوار بھیڑیا ہے،
وہ بھاگتے ہوئے جانور پر حملہ کرتا ہے، زندہ جانور پر حملہ کرتا ہے، ایک دوسرا بھیڑیا مردہ پڑا ہوا ہے سامنے، وہ اس کو نہیں پڑتا۔ خضر کشتی را برائے آ شکست، تا توانت کشتی از فجار رست۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ ڈال دیا تھا، سورہ کہف میں جس کا ذکر ہے، تاکہ وہ کشتی ظالموں کے ظلم سے بچ جائے، ورنہ ایک ظالم بادشاہ اس کو غضب کر لے گا، اس لیے اس کے اندر سوراخ ڈال دیا تاکہ وہ عیب دار بن جائے تو عیب دار کو بادشاہ چھوڑ دے۔ تو اس کشتی کو بچانے کے لیے اس کے اندر عیب ڈال دیا گیا۔ اگر اس کشتی کے اندر عیب نہ ڈالا گیا ہوتا، اس میں سوراخ نہ کیا گیا ہوتا، اچھی حالت میں ہوتی، تو بادشاہ اس کو قبض کر لیتا تھا، کھینچ لیتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا، شکستہ اور جھکے ہوئے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا، اکڑی ہوئی گردنوں کو جھکایا جاتا۔ چوں شکستہ میرہت اشکستہ شو، ام در فقرست اندر فقر رو۔ یاد رکھو کہ ٹوٹی ہوئی چیز کو نجات ملتی ہے، تو تم کو بھی چاہیے کہ ٹوٹے ہوئے بن جاؤ۔ اور یاد رکھو امن، پیس فقیری میں ہے، فقیری اختیار کرو۔ امیر آدمی کو ہر وقت خطرہ ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے دولت کے لٹ جانے کا، خرچ ہو جانے کا، چلے جانے کا۔ ایک غریب آدمی کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، وہ آرام کی نیند سوتا ہے۔ افلاس نے سخت موت آساں کر دی، دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے۔ جیسے ایک اور شاعر نے کہا، زلزلے اونچے مکانوں کو گرا دیتے ہیں، میں تو بنیاد کا پتھر ہوں، مجھے خوف نہیں۔ صرف جو پتھر بنیاد کے اندر ہوتا ہے اس کو کیا خطرہ ہے؟ زلزلے سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، اور جتنا اونچا مکان ہوگا اتنا زیادہ خطرہ ہوگا گرنے کا۔ کوہے کو داشت از کاں نقد چند، گشت پارا پارا از زخم کلند۔ ایک پہاڑ ہے جس کے اندر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ سونے، چاندی، ہیرے جواہرات بھرے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی آپ کو پتہ چلا کہ پہاڑ کے اندر ہیرے جواہرات کی کھانے ہیں، اس کے اندر قیمتی قیمتی پتھر ہیں، سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ پہاڑ کی کھدائی کرتے ہیں۔ کدال کی نظر ہونے لگتا ہے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اور جس پہاڑ کے اندر کوئی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا، کون محنت کرے گا؟ اس کے اوپر کون کلاڑا مارے گا؟ تیغ بہر اوست کورا گردنیست، سایہ کفگن دست بروے زخم نیست۔ تلوار اس آدمی کے اوپر چلتی ہے جس کی گردن ہے، گردن ہوگی تو تلوار چلے گی، اور جو سایہ بن کر زمین کے اوپر پڑا رہتا ہے اس کے اوپر کون وار کرتا ہے؟ میں تری نفتستو آتش اے غوی، اے برادر چوں بر آذر می روی۔ اے گمراہ انسان، حقیقت کو نہ سمجھنے والے، یاد رکھ یہ جو سرداری ہے جس کے پیچھے تو بھاگتا ہے، میں سردار ہوں، اس قوم کا میں سپہ سالار ہوں، امیر ہوں، میرا کوئی عہدہ ہے، میری کوئی کرسی ہے، سارے لوگ میرے تابع فرمان ہیں۔ یاد رکھ یہ تیری سرداری نفت ہے، نفت۔ نفت عربی زبان کا لفظ ہے، نفت یا نفتا یا نفت، ہر طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کے کئی معنی ہیں، 3-4 معنی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر کس معنی میں مولانا روم یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ میچ اسٹک کو بھی نفت کہتے ہیں، کاڑی کی ڈبی جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ کاڑی ہوتی ہے جس پہ چھوٹا سا بارود لگا ہوتا ہے، اس کو بھی نفت کہتے ہیں۔ تیل کو بھی نفت کہتے ہیں، اور پیٹرول کو بھی نفت کہتے ہیں۔ جس چیز سے آگ لگتی ہے اس کو کہتے ہیں نفت۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ سرداری جس کے اوپر تو ناز کرتا ہے یہ دراصل نفت ہے۔ میں تری نفتست تو آتش اے غوی، یہ نفت ہے اور آگ ہے۔ جب میچ اسٹک جلاتے ہیں تو دو طرف 2 نفت ہوتے ہیں، اور دونوں کو جب رگڑا جاتا ہے فوری کیا چیز نکلتی ہے؟ آگ نکلتی ہے۔ یہ سرداری یہی آگ ہے جو تجھے ایک دن جلا کر راکھ کر دے گی۔ اے برادر چوں برازر می روی، اے میرے بھائی اتنا سب جانتے ہوئے بھی تو آگ پر کیوں چلتا ہے؟ اس سرداری کی خواہش کیوں رکھتا ہے؟
اپنے آپ کو بڑا بنانے کی فکر میں کیوں رہتا ہے؟ ہرچہ او ہموار باشد بازمی تیر ہارا کہ ہدف گردد ببی، اور جو چیز بھی زمین سے لگی ہوئی ہے، زمین سے چمٹی ہوئی ہے، وہ تیروں کا نشانہ نہیں بنتی۔ دیکھ لو، تیروں کا نشانہ وہی چیز بنتی ہے جو زمین سے اوپر ہوتی ہے۔ جو زمین سے چمٹی ہوئی ہے اس پر کوئی تیر نہیں برساتا، کوئی پتھر نہیں مارتا۔ بڑے بڑے جھاڑوں پر کلاڑی ماری جاتی ہے، بڑے بڑے جھاڑ کلاڑیوں سے مار مار کر گرائے جاتے ہیں، لیکن گھاس پھوس پر کوئی کلاڑی مارتا ہے؟ کوئی نہیں مارتا۔ تو زمین سے لگ کے رہو، اسی لیے تو اس کو کہتے ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ۔ ڈاؤن ٹو ارتھ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ زمین سے لگ کے رہتی ہے۔ سر برارت از زمین آگاہ او، چوں ہدف ہا زخم یابت بے رفو۔ وہ زمین سے سر اگر نکالتی ہے، اگر یہ گھاس پھوس جو زمین سے چمٹی ہوئی ہے تو اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ زمین سے اوپر آتی ہے تو پھر اس کے اوپر تیر چلتے ہیں کاٹنے کے لیے، اور اس کو زخم ملتا ہے۔ نردبان خلق ای ماو منیست، عاقبت زی نردباں افتادنیس۔ یہ خودی، یہ سیلفش پن، یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ تکبر کرنا، یہ مخلوق کے لیے ایک سیڑھی ہے۔ آدمی سیڑھی کے ذریعے چڑھتا ہے اوپر، لیکن ہوتا کیا ہے، جب انسان جتنا چڑھنا ہے اس سے زیادہ اگر چڑھ جائے تو انجام کار گرنا ہوتا ہے۔ تم جتنا اوپر چڑھو گے اتنا خطرہ ہوگا نیچے گرنے کا، اور جب جتنی بلندی سے نیچے گرو گے اتنا بڑا نقصان ہوگا۔ کم بلندی سے گریں گے تو تھوڑا زخم آئے گا، تھوڑی اور بلندی سے گریں گے ہڈی ٹوٹ جائے گی، تھوڑا اور بلندی سے گریں گے تو تھوڑے اور نقصانات بڑھ جائیں گے، لیکن اگر بہت زیادہ بلندی ہوگی وہاں سے گریں گے تو صرف موت ہی آئے گی اور کچھ نہیں۔ تو جتنی بلندی پر جاؤ گے اتنا خطرہ ہوگا دنیا میں۔ تکبر عزازیل را خار کرد، و زندان لعنت گرفتار کرد۔ یہ تکبر ہی تھا جس نے عزازیل کو، ابلیس کو ذلیل کر دیا، لعنت کے قید میں گرفتار ہو گیا اس تکبر کی وجہ سے۔ ای فروست و اصولش آبوت کے ترفع شرکت یزدہ ہوت۔ یہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں تکبر کے خلاف میں، یہ تو صرف فروعی باتیں ہیں، یہ تو صرف ضمناً آنے والی باتیں ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ جو نقصان میں نے بتایا ہے تکبر کرنے کا، یہ نقصان دنیاوی حد تک ہی ہے۔ جو نقصان ہوگا دنیا کی حد تک ہوگا تکبر کرنے کا، لیکن اس کا جو اصلی نقصان ہے وہ کچھ اور ہے، اور وہ ہے تکبر چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ یہ صفت کوئی بندہ اختیار کرے۔ اس صفت میں اللہ تعالیٰ کسی کو برداشت نہیں کرتا۔ ایک حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی فمن نازعنی فیہا مسمت۔ یہ تکبر کرنا، یہ بڑائی کرنا، یہ میری چادر ہے، میں اس کو اوڑھتا ہوں، اور جو کوئی اس چادر میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا میں اس کو کچل کے رکھ دوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو کچلنے کا اعلان کر دے، سوچئے اس کا کیا ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا ہے تکبر کرنا اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ تو یہ بندوں کے لیے زیب نہیں دیتا۔ ہاں، اگر کوئی ایسا آدمی تکبر کرے تو جائز ہے، جو انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی
شبی